میرا نام ڈاکٹر طاہر شبیر ہے اور میں اس وقت شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد جسے عرف عام میں نواب شاہ کہا جاتا ہے، اس میں اسسٹنٹ پروفیسر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن فرام جنوری 2022 جاب کر رہا ہوں۔ میری موسٹ ایجوکیشن کراچی سے ہی ہے، یونیورسٹی آف کراچی سے ہی ہے، میرا پی ایچ ڈی بھی وہیں سے، ماسٹرز بھی وہیں سے۔ اس کے علاوہ میری جو مصروفیت ہیں وہ ریسرچ کے حوالے سے ہیں۔ اس حوالے سے میرا ٹریول تھرو آؤٹ پاکستان ڈفرینٹ یونیورسٹیز ایون آؤٹ سائڈ کنٹری بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے میرا پی ایچ ڈی 2019 میں کمپلیٹ ہوا ہے اور اس کے بعد میں ایچ ای سی کی طرف سے پلیس ہوا فیڈرل اردو یونیورسٹی میں فار 1 ایئر پروگرام، جہاں میں نے ٹریننگ بھی لی ان سے، ملٹیپل سرٹیفکیٹس جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھے، ٹیچنگ کے حوالے سے تھے، وہ پورے کیے۔ اور اب میں 2022 سے یہاں پہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر پڑھا رہا ہوں۔ پاکستان میں پی ایچ ڈی کرنا آسان کام نہیں ہے، یہاں پہ بہت سی ہرڈلز آتی ہیں۔ آپ کی ہرڈلز ایسی نہیں ہیں کہ آپ پی ایچ ڈی میں انرول ہوئے تو شروع ہوئی، آپ کے ایڈمیشن لینے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک سلیکٹڈ کرائٹیریا ہوتا ہے، فیوریٹزم ہوتی ہے اور وہ سب کو ایڈمیشن نہیں دیتے۔ ایک کہہ لیں آپ ایک مونوپلی ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ بہت لمیٹڈ یونیورسٹیز ہیں جو پی ایچ ڈی کراتی ہیں، خاص طور پہ میڈیا کی اگر میں بات کروں، میڈیا میں پورے سندھ کے اندر ایک سندھ یونیورسٹی ہے اور ایک کراچی یونیورسٹی ہے جو اس وقت پی ایچ ڈی کرا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں سندھ مدرسہ اسلام والوں نے بھی شروع کرائی ہے، اور جس ٹائم میں کر رہا تھا اس ٹائم صرف کراچی یونیورسٹی تھی جو کراتی تھی۔ اس حوالے سے اچھی خاصی ہمیں مونوپلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہرڈلز ہوتی ہیں، ٹیسٹ پاس کرنے سے لے کے انٹرویو پاس کرنے کے بعد ہر جگہ آپ کو ڈفرینٹ ہرڈلز آتے ہیں۔ اس کے بعد کورس ورک کے دوران وہ تو آپ کا ہو جاتا ہے، اس کا ایشو نہیں ہوتا۔ مین آپ کی ہرڈل شروع ہوتی ہیں جب آپ سینوپسس میں آتے ہیں، ریسرچ میں ان ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ سپروائزر آپ کا کوآپریٹو ہونا چاہیے، آپ کام میں کنسسٹنٹ ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو چیپٹر وائز چلنا ہوتا ہے پی ایچ ڈی میں، اور وہ اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھتے ہیں جب تک سپروائزر ایک چیپٹر کو اوکے نہ کر دے۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مہینوں کام کر کے آتے ہیں اور سپروائزر پورا کام آپ کا جو ہے وہ کراس کر دیتا ہے کہ آپ نے چھوٹی موٹی ایشوز پہ، کہ اس میں آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر لی ہے، اس میں آپ کی کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں آپ سبجیکٹ سے ہٹ گئے، یا فلو اس میں ختم ہو گیا، یا آپ کے ریسرچ کا پک سے ایڈٹ نہیں آ رہا، تو اس میں انسان کافی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اپنے دور پہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے پی ایچ ڈی بیچ راستے میں چھوڑی بھی، تو اس دوران کافی مورل ویلیوز چاہیے ہوتی ہیں آپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے، کیونکہ ایک ٹائم ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر آپ کے ساتھ پرسنل ہوا ہوا ہے، ہر کوئی آپ کے خلاف ہے، کوئی چاہتا نہیں آپ کے ساتھ پی ایچ ڈی نہ ہو، اور ایسا ہوتا نہیں ہے حقیقت میں۔ ایکچولی وہ جو آپ کو ٹف ٹائم مل رہا ہوتا ہے وہ آپ کے فائدے میں ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم سچویشن میرے ساتھ بھی تھی۔ سینوپسس میرا 2-3 مہینے بعد جا کے اپروو ہوا، یعنی میں کنٹینیو اس پہ کام کرتا رہا، اس کو میں ٹھیک کرتا رہا، اس کو سپروائزر نے اوکے کیا، پھر یونیورسٹی کی طرف سے بورڈ آف اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ اس کو اوکے کرتی ہیں، فائنلی پھر وہ آپ تھیسس کی لائن میں آ جاتے ہیں۔ تھیسس کی لائن میں اب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو سپروائزر ہی آپ کا سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی مقام پہ اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، تو آپ کے پاس اتنی اخلاقی جرات نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کہہ سکیں، کیونکہ اسی کے سائن سے آپ کو چیپٹر آپ کے اوکے ہوں گے، اسی کے سائن سے آپ کو ڈگری ملے گی، اور اسی کے سائن سے آپ کو آپ کے سارے مراحل طے ہوں گے۔ تو بہت ہی پرسسٹنٹ اور پیشنس کا کام ہے، اور یہ اگر پی ایچ ڈی کے دوران اگر آپ کے نروس کنٹرول میں نہیں ہیں اور آپ نے بہت زیادہ جلد بازی میں، تو آپ کر نہیں سکتے بالکل بھی۔ سیم سچویشن میرے ساتھ تھی، مجھے تقریباً 4 سال لگے، لیکن یہ تھا کہ میں کام میں کنسسٹنٹ رہا، اور لکیلی یہ تھا کہ مجھے کوئی ایسے دوسری مصروفیت نے نہیں گھیرا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے میری توجہ ہٹتی یہاں سے، اور میں اپنے عزائم میں کلیئر تھا کہ مجھے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مرحلہ جو تھیسس کے دوران آتا ہے وہ ہے ریسرچ پبلیکیشن۔ اس میں اگین پھر آپ کو کافی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں ایچ ای سی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کا جو ریسرچ پیپر پبلش ہو فار پی ایچ ڈی وہ آپ کی تھیسس سے ہی نکلے، تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے 80 یا 90% اپنا تھیسس کمپلیٹ نہ کیا ہو،
کیونکہ اس سے ریلیٹڈ آپ کے ریفرنسز میچ کرنے چاہیے، ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو اچھا خاصا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے ریفرنسز لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کام آپ کا جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن اگر آپ کے ریفرنسز نہیں ہیں، آپ کو سپورٹ نہیں ہے، تو آپ کا یہ کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. فائنلی آپ کو ایک تو سپروائزر کی طرف سے ہرڈلز ہوتی ہیں، دوسرا یونیورسٹی کی طرف سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ مہینے میں ایک بار ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور جو بورڈ آف اسٹڈیز میں ممبرز بیٹھتے ہیں، پینل بیٹھتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا جو کیس ان کے پاس آیا ہوا ہے اس کو اپروو کریں یا ریجیکٹ کریں. تو آپ ایک طرح سے ان کی رحم و کرم پہ بھی ہوتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو میں نے آبزرو کیا ہے، پی ایچ ڈی باہر سے زیادہ مشکل ہے کرنا. باہر تو یہ کہ آپ کام کر رہے ہیں، اوکے ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ کو کام بھی ساتھ میں کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں کافی چیزوں سے فائٹ بھی کرنا ہوتا ہے پیرالل. دیکھیں، ایجوکیشن تو بیسک چیز ہے جس کی وجہ سے انسان مورل ویلیو سیکھتا ہے. اور ہم اکثر سنتے ہیں ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ پرسنس کے فرق. ایجوکیشن ہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے لائف میں کس مقام پہ کیا چیز کرنی ہے. وہ جو مشہور کال ہے نا کہ نالج آپ کو بتا دے گی کیا کہنا ہے، لیکن اچھی تربیت اور ایجوکیشن آپ کو یہ بتائے گی کہ کس موقع پہ کیا کہنا ہے. سم ٹائمز کہتے ہیں کہ آپ بڑا مشہور کوٹیشن ہے، ون آف مائی فیوریٹ، کہ ویئر دیر از اے اگنورینس از اے بلس اٹ از فلی ٹو بی وائز. اور یہ ایجوکیشن آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کچھ مقام پر چپ بھی رہنا ہے. ہر جگہ بولنے کا نہیں ہوتا ہے، ریئیکشن کا نہیں ہوتا. انسان ہے، ایموشن سے بھرا ہوا ہے، کبھی جذباتی ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ ریئیکٹ کر لیتا ہے. تو آپ کو ایجوکیشن بالکل اس طرح ہے کہ آپ کو لائف کے ایک ایک مرحلے پہ جو ہے آپ کی گائیڈنس ہوتی ہے. اور ایجوکیشن کو تھوڑا سا میں مرج کرتا ہوں تربیت کے ساتھ، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ویل انفارمڈ، ویل نالجیبل، لیکن ان کے اندر تربیت کی کمی ہوتی ہے. تو ایجوکیشن کے ساتھ اگر آپ کی تربیت بھی ہے تو یہ بلیسنگ ہے. پھر آپ کے پاس زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں وہ آپ کے لیے لائف، ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے لائف از این آرٹ. ٹھیک ہے، یہ کیسے گزارنی ہے، یہ آپ نے جتنے جلدی سیکھ لیا اتنا زیادہ آپ لائف کو انجوائے کریں گے. اور ایجوکیشن کے ذریعے آپ لوگوں کی ایکسپیرینسز سیکھ سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں لوگوں نے، کیونکہ دیکھیں لائف بہت شارٹ ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا تجربہ خود کریں، اس لیے ہمیں اکثر اوقات لوگوں کے ایکسپیرینس پہ چلنا پڑتا ہے. اور ایجوکیشن آپ کی جہاں ذہنی سطح کو کھولتی ہے، آپ کی ویژن کو اسٹرانگ کرتی ہے، اسی طرح یہ آپ کو سیلف ڈسپلن بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، زندگی میں غم بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، ہر چیز میں انسان کو کیسے ڈسپلن رہنا ہے، دس از تھرو پراپر ایجوکیشن.